معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار سلیم صافی نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان بے گھر ہو جانے کے بعد مسلسل چوکیدار سے گھر کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ مکمل طور پر غیر آئینی ہے، کیونکہ آئین کے مطابق چوکیدار کی بنیادی ڈیوٹی گھر کی چار دیواری اور گیٹ سے باہر ہے، اندر نہیں۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ نیوٹرلز کے بعد اب عمران نیازی نے چوکیدار کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ وہ لوگوں کو فوج کے خلاف یہ کہہ کر بھڑکا رہے ہیں کہ اگر گھر پر چور قبضہ کر لیں اور چوکیدار تماشا دیکھتے رہیں تو کیا قوم ان سے نہیں پوچھے گی؟ لیکن عمران کی یہ منطق ویسی ہی بے بنیاد اور بے وقوفانہ ہے جیسی انہوں نے نیوٹرلز کی نیوٹرلٹی یا امریکی سازش کے بارے میں اپنائی تھی۔ پتہ نہیں عمران خان نیازی نے کبھی گھر میں چوکیدار رکھے نہیں یا پھر انہوں نے اپنے گھر کے چوکیدار کو مداخلت کا اختیار دیا ہوا ہے، جو ایسی غیر منطقی دلیل دیتے ہیں اور ان کے فالوور یا سہولت کار اینکر اس پر سر دھنتے رہتے ہیں۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ جہاں تک ہم جانتے ہیں چوکیدار کا بنیادی کام یہ ہے کہ گھر کے اندر گھر کے مالک کی مرضی کے بغیر کوئی گھسنے نہ پائے یا پھر باہر سے آ کر کوئی گھر کو نقصان نہ پہنچائے۔ گویا چوکیدار کی بنیادی ڈیوٹی گھر کی چار دیواری اور گیٹ سے باہر ہے۔ گھر کے اندر اگر اس کے مکینوں کا آپس میں تنازع ہو جائے تو اس میں چوکیدار کو مداخلت کی اجازت نہیں دی جاتی۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ گھر کا چوکیدار گزشتہ کئی دہائیوں سے اپنا اصل کام چھوڑ کر گھر کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے لگ گیا تھا اور خود کو نوکر سمجھنے کی بجائے مالک سمجھنے لگا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ عمران خان پہلے سے گھر کا مالک تھا اور اس نے گھر کا چوکیدار لگایا تھا، بلکہ اس نے گھر پر ناجائز قبضے کے لیے چوکیدار کی خدمات حاصل کی تھی اور چوکیدار کی خوشامد کی تھی۔ اپنے مخالفین کو بوٹ پالش کرنے کے تانے دینے والے عمران نے تو خود سب سے پہلے زیادہ بوٹ پالش کیے تھے۔ چنانچہ گھر کا چوکیدار گیٹ اور چار دیواری کی بجائے گھر کے اندرونی معاملات میں دخیل ہو گیا۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ چوکیدار نے گھر کے مکین نواز شریف کو گھر سے نکالا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے گھر کے دوسرے مکین یعنی عدلیہ کو بلیک میل کیا۔ چوکیدار نے عمران کی خاطر گھر کی خواتین یعنی مریم نواز اور فریال تالپور کو بھی جیلوں میں ڈالا۔ گھر کے ایک اور مکین یعنی چیئرمین نیب کو آڈیو ویڈیو سکینڈل کے ذریعے بلیک میل کر کے ان سے گھر کے ایک اور سابق مالک شاہد خاقان عباسی اور آصف زرداری کو جیل میں ڈلوایا۔ اس کے بعد گھر کے سب سے شریر بچے کے تمام کیسز کو سرد خانے میں ڈال دیا گیا۔ عمران خان کی خاطر چوکیدار نے گھر کے ایک اور سٹیک ہولڈر یعنی میڈیا کو تقسیم کیا اور کچھ کو بدنام کیا۔ موصوف نے کچھ کو تو غدار قرار دلوا دیا اور کچھ کی زبان بندی کروا دی۔ پھر چوکیدار نے گھر کے ایک اور اہم مکین چیف الیکشن کمشنر اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو عمران کے لیے رو ووٹ میں تبدیل کیا، حالانکہ وہ دونوں عوام کے ووٹ کے چوکیدار تھے۔ وہ مگر خود چوری میں شریک ہو گئے۔ چوکیدار نے ان سے 2018 کے الیکشن کے وقت RTS سسٹم فیل کروایا، پھر پولنگ اسٹیشنوں کے چوکیداروں یعنی پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا اور عمران کے حق میں ٹھپے لگوائے۔ پھر چوکیدار نے گھر کے مکین عدلیہ اور میڈیا کے ماتھے پر بندوق رکھ کر منع کیا کہ وہ الیکشن کے دوران ہونے والی چوری کا ذکر نہیں کریں گے۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ اس سب کے باوجود جب چوکیدار نے دیکھا گھر کا مالک بنائے گئے عمران خان سے ملک نہیں چل رہا تو اسے پریشانی لاحق ہو گئی۔ جب محسوس ہوا کہ نیازی صاحب تو کسی پڑوسی یا دوست کے ساتھ چل نہیں سکتے تو چوکیدار نے ضامن بن کر ان کے دوستوں اور پڑوسیوں کے ساتھ معاملات درست کرائے۔ لیکن ایک جانب چوکیدار مسئلہ حل کرتے تو دوسری طرف عمران نیازی اسے بگاڑ دیتا۔ عمران نیازی نے گھر کی معیشت بھی تباہ کر کے رکھ دی۔ چوکیدار اسے سمجھاتے رہے لیکن وہ باز نہ آئے۔ انہوں نے گھر کے اپنے ساتھی اور بھائیوں کو بھی ناراض کیا۔ چنانچہ یوسف رضا گیلانی کے سینیٹر بننے کی صورت میں عملاً ان پر عدم اعتماد ہو گیا۔ گھر کا بل جبر بنایا ہوا مالک عمران نیازی ایک بار پھر چوکیدار کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ وہ ان کے گھر کے مکینوں کو درست کرا لیں۔ چنانچہ چوکیدار نے کسی کو کنٹینر میں بند کیا، کسی کو باتھ روم میں اور کسی کو سیف ہاؤس میں۔ یوسف عمران نیازی کے حق میں ان سے جبری ووٹ ڈلوا دیا گیا۔ عمران خان کو بندوق کے زور پر گھر کا مالک بنانے کی وجہ سے PTI کے عمران ڈور اور یوتھیوں کے علاوہ سارا ملک چوکیدار کے خلاف ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان، سراج الحق، اسفندیار ولی، اختر مینگل، آصف زرداری یا نواز شریف ہوں یا کوئی اور، سب کی توپوں کا رخ چوکیدار کی طرف رہا۔ وہ معیشت کی تباہی اور سفارتی رسوائی کے لیے چوکیدار کو ذمہ دار ٹھہراتے رہے۔ میڈیا میں بھی ان کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں، بیرونی دنیا میں بھی چوکیدار پر تنقید ہونے لگی۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ ان حالات میں چوکیدار تائب ہو گیا اور
ये फैसला किया गया कि अब वो सिर्फ घर की चौकीदारी करेंगे और घर के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं की जाएगी। अब जाहिर है कि इमरान तो चौकीदार की गैर कानूनी मदद और अस्करी बेसाखियों की वजह से घर के मालिक बने थे। लिहाजा जब मायूस मुहाफिजों ने खुद को चौकीदारी तक महदूद कर लिया तो खान घर पर नाजायज कब्जा बरकरार न रख सका। अगरचे घर के बेशतर इलाकों यानी पंजाब, पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर बदस्तूर चौकीदार का दिलवाया हुआ उनका नाजायज कब्जा कायम है, लेकिन घर का मरकजी हिस्सा शहबाज शरीफ और इनके इत्तेहादियों के कब्जे में आ चुका है। तब से इमरान कभी चौकीदार को ललकारते हैं, कभी इनका मिन्नत तरला करते हैं, कभी इनसे खुफिया मुलाकातें करते हैं, कभी इन्हें ब्लैकमेल करते हैं, कभी ज़ल्म खलील ज़ात से सिफारिश करवाते हैं, कभी अवाम को इनके खिलाफ वर्गलाते हैं। उनका चौकीदार से मुतालबा यह है कि वो चौकीदारी के बजाय घर के अंदर घुसकर शहबाज शरीफ वगैरह को निकाल दे और दोबारा घर का नाजायज कब्जा दिलवा दे, जबकि चौकीदार माजी के इस तजर्बे की वजह से अपनी असल ड्यूटी करने पर इसरार कर रहा है। सलीम साफी कहते हैं कि अब या तो इमरान खान चौकीदार की तारीफ को नहीं समझते और या इख्तिदार से महरूमी के बाद इस कदर हवास बाख्ता हो गए हैं कि चौकीदार से नाजायज मुतालबात कर रहे हैं। वज़ाहिर तो ये नारा बड़ा दिलकश है कि चौकीदार ने फला चोर को क्यों नहीं रोका और कौम इनसे पूछेगी, लेकिन हकीकत में ये मुतालिबा आइन से बगावत है, क्योंकि आइन में चौकीदार का ये किरदार कहीं नहीं लिखा कि वो घर के अंदर हुकूमत वक्त की तरफ से तलब किए बगैर कोई मुदाखलत करे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।